برکتیں جو اللہ کی طرف سے انعامات و اکرام کا ان پہ نزول ہوتا ہے، ان کی مشابہت کرنے والوں کو بھی ان برکتوں کا فیضان ان کے اوپر ہوتا ہے، یہ اجر کے وہ بھی مستحق ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی زندگی نمونہ ہے، اسی نمونے کو ہمیں تازہ کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم نے جس گھر میں آنکھ کھولی تھی، حضرت ابراہیم کے باپ خود بتوں کو بناتے تھے، بتوں کو پرستش کے لیے وہ بیچتے اور فروخت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا تو اپنے ابا جان سے کہا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً۔ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو ٹوکا، کہا کہ ارے یہ کیا ہے، آپ بتوں کو تراشتے ہیں پھر لوگوں کو دیتے ہیں کہ وہ سب لوگ اس کی پرستش کریں۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، تو میں دیکھ رہا ہوں ابا جان آپ کو اور پوری قوم جو ہے کھلی گمراہی میں ہے۔ ایک نمونہ ہے حضرت ابراہیم کی زندگی، دیکھیں کہ کس کس طریقے سے وہ نمونہ ہے۔ جب اپنے والد محترم کو ٹوکا ہے تو باپ نے دھمکی بھرا ان کو جواب دیا ہے کہ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، کہ اب ابراہیم اگر تو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا، تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ یہ باپ کا رد عمل رہا ہے۔ ایسے گھر میں حضرت ابراہیم نے آنکھ کھولی، اپنے ابو کو پھر سے دعوت دی کہ ابا جان آپ ان کی پرستش کرتے ہیں من لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، آپ ان کی پرستش کرتے ہیں جو نہ کچھ سن پا رہے ہیں، جو نہ کچھ دیکھ پا رہے ہیں، نہیں آپ کو کسی چیز سے آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ پوری قوم کو دیکھا کہ اسی کھلی گمراہی میں ہے، تو حضرت ابراہیم نے اعلان کر دیا کہ انی بری مما تشرکون، اے پوری قوم کو لوگوں میں تم سے بری ہوں، وہ جس کا تم شرک کرتے ہو میں بری ہوں۔ برت کیا، اعلان برت، اور دعوتی حکمت عملی کے پیش نظر بت کدے میں داخل ہو کے بتوں کو پاش پاش کیا۔ پوری قوم چلے گی میلہ دیکھنے، ان سے کہا تم بھی چلو، کہا کہ نہیں، انی سقیم، میری طبیعت تھوڑا ٹھیک نہیں ہے۔ اور جیسے ہی پوری قوم چلی گئی میلہ دیکھنے، پوری آبادی خالی ہو گئی، حضرت ابراہیم بت کدے میں گھس گئے اور بتوں سے کہا الا تاکلون ما لکم لا تنطقون، فراغ علیہم ضربا بالیمین، پوچھا ارے کچھ کھائے پیے ہو؟ بتوں سے پوچھا کچھ کھا پی لیتے ہو؟ کیا بات ہے تم لوگ بات بھی نہیں کرتے؟ اور اس کے بعد کلہاڑا اٹھایا، ایک ایک بت کو پاش پاش کر دیا۔ جب پوری قوم لوٹ کے آئی اور بتوں کا یہ حال دیکھا تو سمجھ گئے، کہا کس نے کیا ہے، کس نے کیا ہے؟ بادشاہ کے دربار میں بھی سرگوشیاں ہونے لگیں، تو کسی نے کہا کہ ایک نوجوان ہے وہ بتوں کے خلاف اکثر بولتا رہتا، اسی نے کیا ہوگا، اس کا نام ابراہیم ہے۔ بادشاہ نے طلب کیا، کہا کہ یہ بتوں کا حال تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کہا اگر یہ پوچھنے کی بات ہے، یہی بڑا والا ہے جس سے گلے میں کلہاڑی ہے، اسی سے پوچھو، سب یہی بتائے گا۔ اب پوری قوم لاجواب، یہ بت بیچارے کیا بتائیں گے، یہ نہ کسی کی سنتے ہیں نہ کچھ بولتے ہیں۔ بات کھل گئی، جواب نہیں بنا۔ تو جب بھی کفر کے پاس جواب نہیں بنتا تو ظلم اور جبر کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، ارے اس کو جلا دو، اپنے معبودان باطلہ کی حمایت کرو، اگر کچھ کر سکتے ہو تو اس کو آگ میں جلا دو۔ آگ کی خندق دہکائی گئی اور اس دہکتی ہوئی خندق میں حضرت ابراہیم کو اس میں پھینک دیا گیا۔ لیکن بڑا عجیب ہوا، آگ نے جلایا نہیں، آگ گلزار ہو گئی۔ دہکتی ہوئی آگ سے حضرت ابراہیم بالکل تازہ سلامت نکلے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ پوری قوم ایمان لاتی، یار اس دہکتی ہوئی آگ میں ایک شخص کا بال نہیں جلا،
یہ یقیناً مرد برحق ہے، لیکن کہاں جن کو ہدایت نصیب نہیں ہونی ہوتی وہ سب کچھ کے بعد بھی نہیں ہوتے۔ خیر اب وہاں کے حالات ان کے لیے راس نہیں آئے، حضرت ابراہیم کو وہاں رہنا اب ان کے دوبھر ہو گیا، تو ہجرت کرنی پڑی۔ اٹھایا سامان، بیوی کو لیا، چل پڑے اللہ کی خاطر۔ انی مہاجر الی ربی، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، کوئی ملک کوئی وطن نہیں، الی ربی، اللہ کی طرف، اللہ کی خاطر۔ انہ هو العزیز الحکیم، اللہ زبردست طاقت والا ہے، حکمت والا ہے۔ یہ گھر بار چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، جہاں آدمی پیدا ہوا ہوتا ہے، جہاں بچپنا گزرتا ہے، جہاں جوانی گزرتی ہے، اللہ کی خاطر اس سرزمین کو چھوڑنا اتنا آسان کام نہیں ہجرت۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ نے جہاں جہاں آزمایا وہ پورے اترے۔ کہتے ہیں نا کہ خون آ جائے گا آنکھوں میں جو گھر چھوڑو گے۔ عام انسانوں کے بس کا نہیں ہجرت کرنا، لیکن اللہ کی خاطر نے ہجرت کی ہے، نکل پڑے۔ عمر ڈھل گئی، اللہ سے دعا کی کہ اللہ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھ کو ایک صالح بیٹا عطا فرماتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے حضرت ابراہیم کو ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی ہے، نواز دیا اللہ نے بیٹا بڑھاپے کے عالم میں۔ ابھی آزمائش یہ ختم نہیں ہوتی، اللہ نے حکم دیا کہ اپنی ذریت کو میرے گھر کے پاس لا بٹھاؤ۔ اٹھ کھڑے ہوئے، اپنے ساتھ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو لیا، ننھے اسماعیل کو گود میں اٹھایا، جھولے میں تھوڑی سی کھجوریں رکھی، مشکیزے میں پانی لیا، چل پڑے۔ جاتے جاتے دور، بہت دور پہنچنے کے بعد، جہاں اللہ کا حکم تھا اس مقام پہ پہنچنے کے بعد اپنی بیوی کو رکھا، کھجوریں ان کے حوالے کی، مشکیزے میں پانی رکھا، اسماعیل کو ان کی گود میں دیا اور چل پڑے۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ این تذهب یا ابراہیم، آپ کہاں جا رہے ہو؟ یہاں مجھ کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ انہوں نے پلٹ کے کچھ جواب نہیں دیا، وہ پیچھے پیچھے بھاگتی رہی، پوچھتی رہی۔ بالآخر اس خاتون نے تیز آواز میں پوچھا اللہ امرک بہذا، کیا آپ ایسا اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں؟ بغیر پیچھے مڑے حضرت ابراہیم نے کہا نعم، ہاں۔ اس خاتون نے جھٹ جواب دیا اذن لا یضیعن اللہ، تب تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، اور فوراً سے وہاں سے لوٹ آئیں، بچے کو سنبھالا، اور اس کے بعد کی پوری تفصیل آپ کو معلوم ہے۔ یہ بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا، 14-15 سال کی عمر کا ہو گیا، ہاتھ بٹانے لائق ہو گیا، بڑھاپے کی اولاد۔ تو حضرت ابراہیم سے اللہ نے مطالبہ کیا بیٹے کی قربانی کا مطالبہ۔ خواب میں ہوئی بشارت، خواب دیکھا متواتر، اور آگے کہا اپنے بیٹے سے کہ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں یہ مسلسل خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ سعادت مند بیٹا فوراً سے پکار اٹھا یا ابت افعل ما تؤمر، ابو جان یہ کوئی خواب نہیں ہے، یہ حکم خداوندی ہے، وہ جو کہا جا رہا ہے وہ کر دیجیے۔ جھٹ تیار ہو گئے باپ اور بیٹے، اللہ کی طرف سے مطالبہ تھا، کھلے میدان میں لے گئے، باپ نے بیٹے کو پچھاڑ دیا اور حلقوم پہ چھری پھیر دی۔ اللہ اعلان کرتا ہے ابراہیم الذی وفا، ابراہیم جس نے حق وفا ادا کر دیا، کہا بس مجھے بیٹے کی قربانی نہیں بلکہ مجھے امتحان لینا تھا تمہاری محبت کا، کہ اللہ کی محبت اور بیٹے کی محبت میں تم کس محبت کو پچھاڑتے ہو۔ کہا بس امتحان مقصود تھا، اعلان کر دیا کہ ابراہیم نے حق وفا ادا کر دیا، بس اتنا ہی امتحان تھا۔ آج اسی عظیم قربانی کے صلے میں جو اللہ نے حضرت ابراہیم کو چھوڑایا ایک دمبے کی قربانی کے ذریعے سے، آج پوری دنیا کے مسلمان اللہ کے حضور قربانیاں پیش کرتے ہیں، اور قربانی سے وہ اپنے اندر سچی جو روح قربانی ہے اس کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں قربانی کے جانور کو قربان کرتے ہوئے جو چیز اصل مقصود ہے اللہ کو، کہ اس قربانی کی سچی روح ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اللہ کو یہ گوشت نہیں چاہیے، اللہ کو قربانی کا چمڑا نہیں چاہیے، اللہ کو قربانی کا خون نہیں چاہیے، اللہ کو جو چیز چاہیے کہ حلقوم پہ چھری پھیرتے وقت جو آپ کے دل کی کیفیت ہے، اللہ کو دلوں کا تقوی مطلوب ہے۔ لن ینال اللہ لحومها
اللہ کو یہ گوشت، یہ خون، یہ چمڑا نہیں چاہیے. بس اس وقت جو جذبہ ہے، جو دل کی جو کیفیت ہے، بس اللہ کی اسی کیفیت کو ڈھونڈ رہا ہے، اسی تقویٰ کو اللہ کو مطلوب ہے. وہی آپ دیکھیں قربانی کے وقت کا جو پورا منظر ہے، ایک بے عیب جانور ہم لے کے آتے ہیں، اس بے عیب جانور کو قبلہ رو لٹاتے ہیں، اور قبلہ رو لٹانے کے بعد ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذلک امرت وانا من المسلمین اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر. یہ دعا پڑھتے ہیں ہم، قربانی پیش کرتے ہیں. کیا ہے دعا کا مطلب؟ میری ساری توجہ کا مرکز، میری ساری قبولیت کا قبلہ، اے قبلہ حاجات صرف آپ ہیں. زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، مجھے کسی اور سے کیا غرض؟ میں اپنا رشتہ سب سے توڑے ہوئے ہوں اور صرف آپ سے جوڑے ہوئے ہوں. بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں فرما بردار ہوں. اے اللہ، یہ تیرا ہی ہے اور تیرے حضور پیش ہے. یہ اس جذبے اور دعا کے ساتھ ہم قربانی کرتے ہیں. یہ سب اللہ کا ہے اور اللہ کے حضور پیش ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جو روح قربانی ہے، اس عمل قربانی سے وہ تازہ ہو جائے. دوسری چیز یہ کہ اس عمل قربانی میں ہمیں خواتین اور بچیوں کو بھی شامل کرنا چاہیے. اللہ کے رسول کا عمل دیکھیے آپ. نماز دوگانہ سے فارغ ہونے کے بعد ایک دمبا ذبح کیا، اللہ کے حضور قربانی پیش کی اور کہا کہ عائشہ چھری لے کے آؤ. اپنی زوجہ محترمہ کو بلاتے ہیں کہ عائشہ چھری لے کے آؤ. جب چھری لے کے آئی ہیں، دیکھا چھری تیز نہیں ہے، تو کہا اس کو رگڑ کے پتھر پہ تیز کرو. انہوں نے رگڑ کے تیز کیا پتھر پہ. دیکھیے یہ عمل قربانی ہے، اس میں آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کو شریک کیا ہے. حضرت فاطمہ سے کہا کہ آؤ اپنی عزیہ کے پاس رہو، بیٹھو اور دیکھو. اب آپ تصور کریے کہ ان کو حضرت فاطمہ کو کس لیے بلایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وہاں کیا دیکھنا ہے؟ حلقوم پہ چھری پھیرتے ہوئے اس منظر کو دیکھنا ہے، خون کے بلند ہوتے ہوئے فوارے کو دیکھنا ہے، خون سے لت پت چھری کو دیکھنا ہے، خون میں سنی ہوئی آستین کو دیکھنا ہے. یہ ایسا اس لیے ہے تاکہ نسلوں کے اندر بھی جذبہ قربانی منتقل ہو. ماں دیکھے گی قربانی کے عمل کو، بیٹی دیکھے گی قربانی کے عمل کو، تو اس کے اندر ہی جذبہ پیدا ہوگا، نسلوں میں منتقل ہوگا. یہ اللہ کے حضور خون بہانے اور خون دینے کا جذبہ پروان چڑھے گا. اس جذبے کو پروان چڑھانا نسلوں میں بہت ضروری ہے. سیرت ابراہیمی کا جو درس ہے، انہوں نے کسی گام پہ نظام باطل سے سمجھوتا نہیں کیا، بتوں کو پاش کیا، نظام باطل پہ مضبوط کلہا مارا. اللہ کی راہ میں کہیں ڈرے نہیں، کہیں نہیں ڈرے، دھمکیوں کے آگے جھکے نہیں، نظام باطل سے کہیں ایڈجسٹ نہیں ہوئے. ان کا رویہ ہمیشہ بتوں سے بیزاری کا رہا، نفرت کا تھا بتوں سے. اور انہوں نے خود یہ درس دیا ہے اپنے عمل سے کہ آگ کے دریا میں بے خطر کود پڑے، حوصلہ نہیں آ رہا. آج ہندوستانی مسلمانوں پہ کامن سول کوڈ تھوپنے کی تیاری ہے. کامن سول کوڈ تھوپنے کی تیاری ہے، اور جو پالتو لوگ ہیں امت کے، جو حکومت کی طرف سے ہی بولتے ہیں، ان کی طرف سے جسے تانت بولی راگ معلوم ہوئی تو تانت بجنے لگی. شاہ صدیقی کا بیان آیا کہ مسلمان اس سے جذباتی نہ ہوں. ارشد مدنی ٹانڈوی کا بیان آیا کہ ہم کامن سول کوڈ کے خلاف سڑک پہ نہیں جائیں گے. آل انڈیا مسلم فیصلہ بورڈ کا اعلان ہوا کہ ہم ایک فارم بھر کے بھیجیں گے کہ ہمیں کامن سول کوڈ منظور نہیں ہے.
یہ کامن سول کوڈ میں جو اب تک کی وضاحت ہے کہ شادی، وراثت، خاندانی حقوق، ان تمام معاملات میں مذہب کو بالکل سے نکال دیں گے. اس میں خالی جو حکومت کا اپنا قانون ہو چلے گا. ایک طرح سے صریح شریعت میں مداخلت ہے. یہ یونیفارم سول کوڈ لا کمیشن کے پاس جن کو اعتراض ہو اپنا داخل کریں. 1 مہینے کا موقع دیا گیا جس میں 10 دن بچے ہیں اعتراض داخل کرنے میں. مسلم پرسنل بورڈ نے ایک فارم بھرنے کے لیے کہا ہے. اس سے پہلے 3 طلاق والے مسئلے پہ مسلمانوں سے فارم بھر کے بھیجنے کی اپیل کی گئی تھی تو 3 ٹرک فارم وہاں پہنچے. حکومت کو دیکھنے پر موقع نہیں ملا کہ کیا بھیجا ہے مسلمانوں نے. یہ تو ثابت ہے کہ فارم بھرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا. 3 ٹرک فارم بھر کے بھیجا آپ نے, وہ اتنی بڑا کسی گڈھے میں ڈلوا دیا. کسی میں ایسے کیا ہوگا لیکن سنا نہیں کسی نے کہ کیا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو ہے فارم نہیں بھریں گے. ہم سے مراد میں سے مراد شاہد بدر. ہم فارم نہیں بھریں گے. ہم اسلامی شریعت پہ عمل پیرا رہیں گے آخری سانس تک. ہم کامن سول کوڈ کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں کریں گے. ہم اپنا ایمان, اپنی شریعت کا ہر قیمت پہ دفاع کریں گے. ہمیں آگ میں کودنا تو گوارا ہے, کامن سول کوڈ گوارا نہیں ہے. ہم عزت کی موت کو گلے لگا لیں گے, کامن سول کوڈ کو ہم کبھی نہیں قبول کریں گے. ہو سکتا ہے اس ظلم و جبر کے درمیان سے اس غزوے کی شروعات ہو جائے جس غزوے میں شریک ہونے کی حضرت ابو ہریرہ اور تمام صحابہ تمنا لیے جیتے تھے. وہ غزوہ شاید شروع ہونے والا. تو ہمیں یہ طے کرنا ہوگا دل کے اندر سے کہ ہم کہیں بھی کسی بھی قیمت پہ کامن سول کوڈ ہم قبول نہیں کریں گے. اور اس غزوے کی شروعات اللہ کرے یہ ہونے والی ہو جس میں صحابہ نے دعائیں کی تھیں اس میں شریک ہونے کی, تو ہم اس کے لیے پرعزم ہو جائیں. اتر کاشی میں ایک قیامت صغریٰ برپا ہے. وہاں کے رہنے والے ہندو یہ کہتے ہیں کہ یہ دیو بھومی بنے گی. ہم اس کو دیو بھومی بنائیں گے اور دیو بھومی